جریج کا واقعہ۔ دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج، مجھ سے کلام کرو۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ، میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہو رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی۔ اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی اور غصہ میں آ کر بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو، کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، ابھی فلان و رائی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ، تمہارا معبد خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دے؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ دوستو، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔